محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں افضل الصیام بعد رمضان شہر المحرم کہا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل ترین روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اللہ کے مہینے کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ محرم الحرام کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جہاں محرم الحرام کے عام روزوں کی فضیلت ہے، یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی کیا فضیلت ہو۔ اسلام میں ابتدائی اسلام میں 10 محرم الحرام کا جو یہ روزہ ہے یہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اس کے بعد 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کا روزہ اس کے بعد بھی رکھتے رہے، اہتمام فرماتے رہے، اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یوم عاشور کا جو روزہ ہے یہ مسنون بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر یوم عاشور کے ایک دن کا ہم روزہ رکھتے ہیں تو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہے، وصال سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود جو ہیں یہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم یہود کی مخالفت کریں گے اور 9 کا روزہ ساتھ ملائیں گے، یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے یہود کی مخالفت کے لیے، کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہود رکھتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا، علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر، اس فرمان کے مطابق 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ایک روزہ جو ہے 10 محرم الحرام کا، اس کے رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک گزشتہ سال جو آپ کا گزرا ہے، آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ، صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔